وہ ایک کیفیت میں ہوتا ہے جب بندہ اپنے گھر آتا ہے واپس، اس کو وہ لمحات یاد آتے کہ میں حج کے لیے گیا تھا، میں عمرے کے لیے گیا تھا، اور میں پیدل چل کر اپنے ہوٹل سے اپنے رب کے پیارے گھر کعبہ کا طواف کرتا تھا، میں کعبہ کا دیدار کرنے کے لیے اپنے ہوٹل سے پیدل نکل کر جایا کرتا تھا، اور اگرچہ تھکاوٹ ہوا کرتی تھی، جسم میں تکلیف ہوا کرتی تھی، پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے اور کمزوری ہو رہی ہے، درد کر رہا ہے جسم، لیکن بندے کو اس درد کے اندر بھی ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ بندہ جب واپس آ جاتا ہے تو بندے کو وہ لمحات یاد آتے ہیں، اور پھر بندہ روتا ہے، تڑپتا ہے کہ مالک کرم کر دے، ایک بار پھر ہمیں اپنے گھر کی زیارت کروا۔ اسی طرح جو خوش نصیب ماہ رمضان المبارک کے اندر عبادت کرتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کے اندر روزوں کی لذت جن کو نصیب ہو جاتی ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنے رب کے ذکر کی لذت جن کو نصیب ہو جاتی ہے، تو ماہ رمضان گزرنے کے بعد بھی ان کی زبان چلتی رہتی ہے، ان کے قدم چلنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے جسم کے اعضاء تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کبھی تسبیح پکڑ کے سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی تسبیح پکڑ کر اللہ اکبر کی تکرار کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی تسبیح پکڑ کر درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ جن خوش نصیبوں کو ماہ رمضان میں یہ ذکر کرنے کی سعادت ملتی ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ نہیں؟ اگر تو ماہ رمضان مبارک کے اندر ہمارا دن اس حالت میں گزرتا تھا کہ تسبیح ہاتھ میں تھی اور زبان پر اللہ رب العالمین کا ذکر ہوا کرتا تھا، تو پھر تو ابھی ہم پچھتائیں گے اپنی قسمت پر کہ مالک کرم کر کے ایک بار پھر ہمیں رمضان کی وہ بہاریں عطا کر دے۔ تو بندہ مچلتا ہے، تڑپتا ہے کہ کاش ماہ رمضان المبارک کی وہ لذت ہمیں دوبارہ نصیب ہو جائے۔ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو اندر کی آواز یاد آ رہی ہے؟ اس کے بعد توجہ پوری آپ کو رکھیں۔ میں یہ کر رہا تھا وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے ماہ رمضان میں اللہ کے ذکر کی کثرت کی، ماہ رمضان کے بعد بھی انہیں یہ برکتیں نصیب ہوتی رہی، اور جو بد نصیب ماہ رمضان میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکے، تو ماہ رمضان گزرنے کا نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی تمنا کرتے ہیں کہ کاش دوبارہ رمضان آ جائے۔ اور یہاں مسلمان کا حال اتنا عجیب ہے کہ جب ماہ رمضان میں ہم گلی کوچوں سے گزرتے ہیں تو ہمارے ہی گھر کے بھائی، ہمارے ہی مسلمان بھائی، ہماری ہی مائیں بہنیں وہ ماہ رمضان مبارک کے اندر رمضان کی حالت میں جہاں مسلمان اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتے ہیں، وہ بد نصیب ان مبارک دنوں میں بھی کھانا پینا نہیں چھوڑتے، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو بندہ روزہ ہی نہیں رکھے گا تو وہ ذکر کرنے کی سعادت کیسے نصیب اس کو ہوگی؟ ذکر کی سعادت اسی بندے کو نصیب ہوگی جس بندے کو روزے کی لذت نصیب ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ کتنا یاد کرو؟ بولے کتنا یاد کرو؟ بہت یاد کرو۔ مالک کتنا یاد کرے؟ مالک نے کوئی حد بیان نہیں فرمائی، اور علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کا ذکر اتنا ہی کرتا ہے۔ دنیا میں ہم پر کوئی احسان کر دے، ہماری کوئی مصیبت دور کر دے، ہمیں کوئی راحت پہنچا دے،
تو ہم اس کی تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں. یہ فلاں شخص ہے، فلاں وقت میں اس نے میری مدد کی تھی، میری پریشانی دور کی تھی، بڑا اچھا بندہ. ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ ہمیں پالنے والا کون ہے؟ ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ ہمیں زندگی کی نعمت عطا فرمانے والا کون ہے؟ وہ پروردگار جس کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں ملی ہیں. تو پھر اس کا ذکر کتنا ہونا چاہیے؟ اس کا ذکر کتنا ہونا چاہیے؟ اب ہم غور کرتے جائیں کہ ماہ رمضان گزر گیا. اب ہم نے اپنے رب کو یاد کرنا ہے. وہ تو ایک بہانہ تھا نا، رمضان آ گیا اور رمضان کے اندر تلاوت کا بھی مزہ آتا ہے، فجر میں بھی مزہ آتا ہے، ظہر میں بھی مزہ آتا ہے. اور تلاوت قرآن پاک ختم کرنے کے مقابلے لوگ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن ماہ رمضان گزرنے کے بعد بھی یہ مقابلہ جاری رہنا چاہیے کہ نہیں؟ بولے اونچا بولے. مقابلہ ہونا چاہیے. کتنا ذکر ہونا چاہیے؟ آئیے فرماتے ہیں مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں. چنانچہ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس آیت میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی. کیا کرنے کی؟ کثرت کے ساتھ. فرمایا ذکر کیا ہے، ذکر کس انداز سے کرنا ہے، کون کون سی چیزیں ذکر کے اندر شامل ہیں. فرمایا کلمہ طیبہ کا ورد کرنا یہ بھی ذکر ہے. کیا ہے؟ ہم کلمہ طیبہ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. چلے گا پڑھا ذکر کرتے میرے ساتھ مل کے گئی ہے لا بس ذکر کرنے کی لذت ہمیں ملے. اور آج کی جمعہ مبارک کی برکت سے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کریں مالک ہماری زبان کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. آئیے مل کے کہیے لا بیان کرنا اس کی سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. یہ کیا ہے؟ بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی جو بندہ تسبیح لے کر سبحان اللہ کہنے کی عادت بنا لے گویا کہ اس بندے نے اپنے رب کی تعریف کرنے کی عادت بنا لی. اور یہ صرف تعریف نہیں کر رہا، یہ تعریف کرنا اللہ کا ذکر کہلائے گا. اور اللہ رب العالمین بندے سے کیا مانگ رہا ہے؟ اے بندے میرا ذکر کر کثرت کے ساتھ. تو آج ہم نے پہلی بات کیا سنی کہ زبان سے اللہ کا ذکر کلمہ طیبہ کی صورت میں اللہ کا ذکر، پھر اس کی تعریف کر کے. تعریف کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ. کوئی بھی چیز دیکھیں، کوئی بھی نعمت دیکھیں تو یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کی نعمت ہے. اس کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کی پاکی بیان کرنا یہ بھی اس کا کیا ہے؟ اونچا بولے. آپ شرماتے کیوں؟ اونچا بولے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی اس کا ذکر ہے. فرمایا پھر مراد یہ ہے کہ صبح ہو یا شام ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، جو بھی وقت ملے بندہ اس وقت کے اندر اپنے رب کو یاد کرنا شروع کر دے. پھر فرمایا بندہ بیمار ہو تو بیماری کی حالت میں اپنے رب کو پکارے. کوئی مصیبت آ جائے تو مصیبت کی حالت میں صرف اپنے رب کو پکارے. تو یہ رب کو پکارنا بھی اس کا ذکر کہلائے. تو پتہ چلا
کہ ذکر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں، آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے اور اس وقت کے دوران جو آپ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی بس وہی ذکر ہے۔ ذکر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی طریقہ نہیں بیان فرمایا۔ اب یہ کمال دیکھیں، نماز پڑھنے کے لیے طریقہ بیان فرمایا، زکوٰۃ دینے کے لیے طریقہ بیان فرمایا، روزے رکھنے کے لیے طریقہ بیان فرمایا، جہاد کرنے کے لیے طریقہ بیان فرمایا، لیکن جب اپنے ذکر کی بات آئی تو کوئی طریقہ بیان نہیں فرمایا۔ بندے بس تو مجھے یاد کر، تو جس انداز میں چاہے مجھے یاد کر، مجھے تیرا یاد کرنا قبول ہے۔ بس بندہ ہونا چاہیے اپنے رب کو یاد کرنے والا۔ بندہ اپنے کاروبار پر ہے، دکان پر بیٹھا ہے اور نماز کا وقت آ گیا اور وہاں سے گاہکوں کی ایک لائن آ گئی اور اس کی خریداری کا وقت ہے اور اس کے مال کے بکنے کا وقت ہے اور بندہ بیٹھا ہے دکان پر، وہاں سے اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے اور یہاں گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور بندہ کہتا ہے اب کیا کروں، مال کمانے کا وقت ہے، لیکن فوراً اس کے دل میں بات آتی ہے نہیں، جس خالق نے مال دیا ہے، جس نے مجھے یہ دکان دی ہے، جس نے مجھے یہ کاروبار کی نعمت سے نوازا ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، پہلے جا کر اسے پکاروں، پہلے جا کر اسے یاد کر لوں، وہ رزق عطا کر دے گا۔ وہ بندہ دکان بند کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ یہ دکان کا بند کرنا بھی اور اس کا خیال آنا بھی اس کا ذکر کرنا، لازمی نہیں کہ بندہ بیٹھ کے تسبیح گھمانا شروع کر دے، بس ہر لمحے اس کو اپنے رب کا خیال آئے۔ یہ کیا ہے اللہ کا، یہ کیا ہے اللہ کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح براۃ المناجی کے اندر مفتی احمد یار خانعینی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں دنیا کی ہر آفت سے بچانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ دنیا کی ہر آفت سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا مسلمان ہر وقت ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے۔ دنیا زہر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کا علاج ہے۔ اور فرمایا جیسے تر لکڑی ہوتی ہے نا، لکڑی گیلی ہو جائے اس کو آگ نہیں چھو سکتی، لکڑی گیلی ہو جائے تو اس کو سکھانا پڑتا ہے پھر آگ جلاتی ہے۔ فرمایا جس طرح گیلی لکڑی کو آگ نہیں جلاتی، اسی طرح جس زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا جائے اس زبان کو دنیا کی آگ کیا کل قیامت کی آگ بھی نہیں جلا سکتی انشاءاللہ۔ اس کو دنیا کی آگ کیا کل قیامت کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا جو خوش نصیب ہوتا ہے وہ کسی بھی مقام پر ہو وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کا چین ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس کا دل اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا اسے بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ چلو ابھی تمہارا دل نہیں کر رہا، عبادت کو چھوڑ دو، تھوڑی دیر بعد ذکر کر لیں۔ یہ اکثر ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، درود پاک پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تلاوت کرنے لگ گیا تو خیال آتا ہے دل نہیں کر رہا یار میں اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو دل نہیں لگ رہا۔ چلو جب دل کرے گا نا تو پھر اللہ کا ذکر کرو، بندہ چھوڑ دیتا ہے۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ کیا کرتا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب دل نہ کرے اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرو، اس وقت بھی کیا کرو، کیونکہ شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور کر دے۔ کیونکہ علماء فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے شیطان اس کے منہ کے قریب آ جاتا ہے اور اس کے منہ سے اول پھول پکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نیت کیجیے کہ انشاءاللہ ہم اپنے رب کے ذکر کو کثرت سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی میرا بیان شروع نہیں اور بیان کا وقت ختم ہو گیا۔ اب بندہ کیا بیان کرے اور کس کو بیان کرے اور کس چیز کا بیان کرے؟
اللہ کرے ہم نماز جمعہ کے لیے کم از کم وقت پر آنے والے بن جائیں، اور پھر ہمیں یہ احساس بھی نہ ہو کہ ہماری مسجد کے اندر لکھا ہوا 1:30 کا بیان ہے اور 1:30 پر جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہاں تو 1:45 بج جاتے ہیں۔ تو بھائی 2 اس لیے بج جاتے ہیں کہ جو امام صاحب نے یا جو حضرت صاحب نے جو آپ کے لیے جمعہ کی تیاری کی کہ آج جا کر میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اس چیز کا درس دوں گا اور ان کے ساتھ ساتھ اپنا بھی ذہن بناؤں گا، جیسے آج میں نے پوری رات تیاری کی، کئی چیزیں رکھی کہ میں کیا بیان کروں گا، ذکر کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں گا، اپنے مسلمان بھائیوں کو ذکر کے لیے تیار کروں گا، ذکر کرنے کے طریقے بیان کروں گا، اور ذکر کرنے کی عادت بنانے کے لیے پریکٹیکل ذکر کروں گا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، پڑھیے لا کہ جب ہم وقت سے آئیں گے، کہ جب ہمیں اس بات کا اندازہ ہو، صحابہ کرام علیہ رضوان کا عالم کیا ہوا کرتا تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جمعہ کے دن فجر کی نماز سے ہی مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کس وقت سے؟ فجر کی نماز سے مسجد میں بیٹھ جائے۔ آج جمعہ کا دن، اور ہمارے ہاں مسلمان کا حالت یہ ہے کہ وہ جمعہ کے دن بھی بیچارہ اس وقت مسجد میں پہنچتا ہے کہ جب امام صاحب تھوڑا سا آگے پیچھے ہونے لگے تو وہ گھور گھور کے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، حضرت صاحب اسی بڑے بزی ہیں، ساڈے بڑے کم نے، اسی بڑے کاروبار چھڑ کے آیا تو ٹائم کم کر دیا کرو۔ تو وہ امام بھی بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اب میں کر تو اچھی بات رہا ہوں لیکن جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی قوم ہے وہ بڑی بزی ہے، اس کا وقت بڑا قیمتی ہے، اس کے کام بڑے ضروری ہیں۔ اللہ کرے اس مسلمان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ تیرا وقت وہی قیمتی ہے جو اللہ کی یاد میں گزرے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آ جائیے، تو ہم اکثر کہتے ہیں اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے آ جائیے۔ اپنے وقت کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وقت قیمتی ہو جائے، آپ کے وقت کی کوئی قیمت لگ جائے، تو پھر آ جائیے، وقت سے آ جائیے اور اپنے رب عز و جل کا ذکر کرنے کے بارے میں کچھ سن لیجیے۔ حضرت سیدنا اللہ کے نبی علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کے بارے میں نے کیا پڑھا، غالباً اسی جگہ میں نے پڑھا کہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں تو آپ نے ایک مینڈک کو دیکھا، آپ کے سامنے سے گزرا، آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس مینڈک کو کیوں پیدا کیا، اس مینڈک کا دنیا میں کیا کام ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس مینڈک کو بولنے کی قوت عطا فرمائی، اور اس مینڈک نے اللہ کی ایسی تعریف بیان کی کہ آپ فرماتے ہیں ایسی تعریف میں نے آج تک اللہ کی بیان نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، آپ ایک دفعہ جنگل میں چلے گئے اور اس خیال سے کہ جنگل میں اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والا صرف میں ہی ہوں، آپ کے دل میں خیال ہی آیا تھا کہ آپ نے جب استنجا کرنے کے لیے پتھر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس پتھر میں سے اللہ اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ آپ جس طرف اپنا رخ کرتے وہاں سے اللہ کے ذکر کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ کائنات کے اندر ہر ذرہ میرا ذکر کرتا، ہر ذرہ اللہ کا ذکر کرتا۔ اس مالک کو ہمارے ذکر کی ضرورت، وہ ہمارے ذکر کا محتاج ہے، لیکن پھر بھی کرم کتنا، کرم کتنا۔ وہ فرماتا ہے بندو میرے ذکر کو اپنی یاد بنا لو، اپنی عادت بنا لو، ذکر میرا کرو گے مجھے پسند ہے، اور جب میرا ذکر کرو گے تو تمہیں میں محروم نہیں رکھوں گا۔ اس ذکر کی برکت کتنی ہے، اس کی یاد ہمیں کب ستائے گی،
فرماتے ہیں علماء کرام کہ جنت میں ایک جنتی اپنے مقام پر آرام فرما رہا ہے، اچانک سے اس کو ایک عالی شان خوشبو سونگتی ہے، خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ وہ خوشبو اس نے آج تک کبھی نہیں سونگی ہوگی۔ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ خوشبو کسی بہت اعلیٰ جنتی کی محل سے آ رہی ہوگی، اس نے دنیا کے اندر بہت کارنامے کیے ہوں گے، بہت اللہ کا ذکر کیا ہوگا، تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ خوشبو تیرے سے ایک درجے اوپر مقام والے جنتی سے آ رہی ہے، اور تجھے پتا ہے وہ تجھ سے نیکیوں میں کتنا آگے ہے۔ بتائے گا، پوچھے گا کتنی نیکیاں زیادہ تھی؟ فرمایا جائے گا دنیا میں اس نے تجھ سے صرف ایک بار سبحان اللہ زیادہ کہا تھا۔ کتنی بار؟ کتنی بار؟ بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، پھر بولے سبحان اللہ۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے والے کو اتنا اجر مل رہا ہے، اور وہ فرمایا ملے وہ خوشبو آئی کیسے؟ فرمایا یہ اس جنتی نے ابھی کرپٹ لی ہے۔ اس جنتی نے کیا کیا؟ ابھی کرپٹ لی ہے، اور کرپٹ لینے سے ایک خوشبو نکلی ہے، اور وہ خوشبو تجھ تک پہنچی۔ اب غور کریں، ایک بار سبحان اللہ کہنے کی اگر کسی کی تعداد زیادہ ہوگی اس کو اتنا مقام ملے گا، اور جس کی تعداد ہی بڑھ جائے اس کا مقام اور مرتبہ کتنا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت کچھ تھا، بہت کچھ احادیث بیان کر رہی تھی، لیکن چونکہ وقت مکمل ہو گیا اور بیان بھی لیٹ شروع ہوا، اللہ کریم ہم سب کو نماز جمعہ کے لیے کم از کم اپنے وقت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کوشش کریں نماز جمعہ کے لیے آپ لوگوں کی حرص سیکھنے کی، کچھ سمجھنے کی اتنی ہو کہ آپ کی مسجد کا امام مجبور ہو جائے کہ یار یہ قوم اتنی جلدی آ جاتی ہے، مجھے ضرور کچھ نہ کچھ نیا بیان کرنا چاہیے، مجھے ضرور کچھ نہ کچھ ان کو سکھانا چاہیے۔ اور جب پتہ امام کو بھی پتہ ہے قوم بھی لیٹ آئے گی، 1:30 پر قوم مسجد میں داخل ہوگی، امام بھی کہتا ٹھیک ہے لگے رہو، ٹائم پاس کرتے رہو۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کی ارشاد میں بات بندی ہو جائے گی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اگر پوچھ ہی لے کہ میں نے تو تمہیں اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر ہفتے میں جمعہ کا دن عطا کیا تھا، اور میں نے یہ بشارت بھی رکھی تھی کہ جمعہ کے دن جو ایک نیکی کرے گا اس کو 70 گنا ثواب دوں گا، میں نے تو تمہیں بخشش کے بہانے دیے تھے اور تم گھر سے نکل گئے، تمہیں تو گھر سے نکلنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی، تو پھر ہم رب کی بارگاہ میں کیا عرض پیش کریں گے؟ ہم کس طریقے سے اپنی جان چھڑائیں گے؟ تو اس کا بھی سوال ہوگا کہ تم جمعہ کے دن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کتنی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی ہم سب کو کم از کم ماہ جمعہ اور جمعہ کے دن وقت پر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار ذکر کر لیں، گھٹنے چھوڑ دیں، گھٹنے چھوڑ دیں ذرا، بالکل ادب سے 2 زانوں کے بیٹھ جائے گا، اور اب آپ نے ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آنکھیں بند کر کے لا کہ مہینے کے اندر ہمارے گھر کے اندر ایک محفل ہو اور اس کے اندر صرف ذکر کیا جائے،
گھر کے اندر نہیں کر سکتے، اللہ کرے ہمیں توفیق مل جائے کہ مسجد کے اندر ہم مہینے کے اندر ایک دن آئیں اور ہماری مسجد گونج اٹھے، کس سے؟ لا الہ الا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی